السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ جو حالیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائد ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو سے جو ہے وہ ہر کوئی اپنے معنی جو ہے وہ اخذ کر رہا ہے۔ کیا پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تبدیل ہے؟ اس سب چیزوں پہ جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جو اپوزیشن ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے خلاف، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اس میں اپنی جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جماعتیں کے اپنی ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنی لاہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کر انہوں نے کوئی حکومت نہیں چلانی، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ ان کا اس وقت جو سٹانس ہے وہ اس حکومت کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور اس حکومت جو بقول ان کے سلیکٹڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غیر جو شفاف ہے انتخاب ہو اور نئی حکومت جو ہے وہ مطالبات ہو۔ ابھی جو اگر دیکھا جائے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ اور ابھی جو بلاول بھٹو کا بیانیہ ہے، وہ اگر جائزہ لیا جائے تو میرے قریب جو سب سے سخت بیانیہ ہے وہ بلاول بھٹو کو زرداری کا، اگر آپ اس کو جو ہے تجزیہ کریں یا غور کریں۔ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک مجھے اب تھوڑا سا لگنے لگ گیا کہ کوئی ذاتی لڑائی ہے۔ جب آپ کا کئی قوتوں سے یا کچھ لوگوں سے یا اداروں سے اختلاف ہوتا ہے، تو اگر آپ اس میں سے کسی کو نومینیٹ کر دیتے ہیں یا کسی خاص 2-3 بندوں کا نام لے دیتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ذاتی لڑائی ہے، اور اس میں کوئی قوم کی یا جمہوریت کے لیے یا ووٹ کو عزت دو کی وہ بات نہیں رہ جاتی۔ آپ کی تو ایک خاص جو ہے وہ آپ نام لے دیتے ہیں، تو اس کا سامنے ہے کہ آپ کی ذاتی لڑائی ہے، اور ذاتی لڑائیوں میں جو ہے نا وہ صلح بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بلاول بھٹو زرداری کا بیانیہ ہے وہ بڑا واضح بیانیہ ہے، اور وہ حقیقت کے قریب ہے، اور وہ جمہوری بیانیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری تو 3 نسلیں جو ہے اس سٹانس پہ کھڑی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیاست کے اندر دخل اندازی ہے یا حکومتیں چلانے کے اندر جو رکاوٹ ہے، اس پر ہمارا بڑا واضح موقف ہے، اور ہم اس موقف پر قائم ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف آزاد ہیں اپنے اس بیانیے پہ، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں، تو اگر انہوں نے جو 2 آرمی آفیسرز کے جو بڑے آفیشلز ہیں ان کے نام لیے، تو ان کے پاس ظاہری بات ہے ثبوت ہوں گے، تو انہوں نے اس پر کہا ہے۔ باقی انہوں نے کہا ہے کہ میری براہ راست ان سے یا بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی کووڈ کی وجہ سے، اور باقی اس حوالے سے کوئی اے پی سی میں بھی ڈسکس نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے کوئی ہم نہ ان سے الگ ہو رہے ہیں، ہمارا ایک پی ڈی ایم وہ فورم ہے، اے پی سی بلائی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اس اے پی سی کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آغاز کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ہم جلسے کریں گے، پھر جلوس کریں گے، اور حکومت پر پریشر بلڈ کریں گے، جو اصل حکومت ہے اس پر بھی پریشر جو ہے وہ بلڈ کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہمارا مقابلہ کرکٹ کھیلنے والوں سے نہیں ہے، گولف کھیلنے والوں سے ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنے جو بیانیہ ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی۔ تو اس وقت جو اگر یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی میرے خیال کہیں نہیں جا رہی، اور مسلم لیگ نون بھی علیحدہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی ان کا یہ کوئی حکومت کرنا نہیں ہے، کوئی الیکشن جیت کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ بقول ان کے جو اس وقت سلیکٹڈ حکومت آئی ہے عمران خان کی شکل میں، تو اس کو ختم ہونا چاہیے، شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ ووٹ سے ذریعے جو ہے وہ حکومت جو عوام ہے وہ براہ راست ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ حکومتیں سلیکٹ کریں، نہ کہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو سسٹم بٹھا دیتے ہیں، ووٹنگ سسٹم بٹھا دیتے ہیں، پولنگ سٹیشن کے اندر آ جاتے ہیں، پولنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو ہمارے بھائی یا ہمارے لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس کو جو ہے وہ سول حکومتیں اور سول ادارے ہی اس کو جمہوری عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ لیکن یہ سازش کیوں کی جا رہی ہے؟ سازش اس لیے کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے، جو حکومت مخالف بیانیہ ہے اس کو کمزور کر دیا جائے، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا۔
آپ جلسے دیکھ لیں، گجرانوالہ کے جلسے میں خود گیا تھا، اس کے علاوہ کراچی کا جلسہ دیکھ لیں، کوئٹہ کا جلسہ دیکھ لیں، تو یہ جلسے کافی بڑے ہوئے تھے، اور ان جلسوں میں جو ہے وہ بڑی زوردار سٹیٹمنٹس بھی آئے، زوردار آوازیں بھی جو ہے وہ سامنے آئیں، اور تمام جو ہے وہ ایک ہی آواز ان کی تھی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری حکومت ہو، جمہوری نظام ہو، جمہوری لیڈر جو ہیں وہ پروان چڑھیں، اور جمہوریت کی جو ہے وہ بالادستی ہو، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے، اور جو غیر جمہوری ادارے ہیں وہ اگر سیاست کے اندر یا ریاست کے اندر ریاست بنائیں گے تو ظاہری بات ہے معاملات جو ہے وہ کافی حد تک خراب بھی ہوں گے، پھر حکومتیں چلانا اور جو جمہوری نظام ہے اس کے لیے رکاوٹیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ پی ڈی ایم چل رہی ہے۔ باقی اگر ان کی سازشوں یا ان کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا بیانیہ ہے، پیپلز پارٹی کی ایک سندھ میں حکومت ہے، ماضی میں مخالف بھی رہے ہیں، ساری چیزیں وہ تو بالکل الگ ہوں گے۔ جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کی ایک اپنی رائے ہے، اختر مینگل صاحب کی اپنی رائے ہے، نورانی صاحب کی اپنی رائے ہے، جو بھی ان میں جماعتیں ہیں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہ اگر کسی بھی موقف پہ اگر ان کی رائے مختلف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں جی دراڑیں پڑ گئی ہیں، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے۔ بظاہر یہ حکومت جب تک نہیں جاتی، بظاہر یہ موومنٹ جو ہے وہ برقرار رہے گی اور حکومت پر جو ہے وہ پریشر رہے گا۔ تاہم اس حوالے سے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بلاول کا بیانیہ ہے وہ درست ہے، کوئی بیانیے میں فرق نہیں ہے۔ جو بظاہر یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نام پر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، تو بلاول کا جو بیانیہ ہے وہ ایک قدم زیادہ سخت ہے، کیونکہ آپ تو پھر پورے ادارے کو جو ہے کر رہے ہیں، لیکن بظاہر قصور تو اداروں کا ہے۔ دو تین لوگوں کا قصور تو ہو نہیں سکتا کہ دو تین لوگ جو ہے وہ کہیں کہ جی اس طرح کر دو تو وہ سارے اس طرح کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک پورا جو تھنک ٹینک یا جس کو عام الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ہی تمام جو ہے وہ کھلاڑیوں کو، سیاسی کھلاڑیوں کو، اور سیاسی جو شطرنج ہے اس کو ڈیل کرتی ہے، تو ان کا اشارہ اس کی طرف ہے، تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ تھوڑا زیادہ سخت ہے۔ لیکن اس حوالے سے جاوید ہاشمی صاحب کا کچھ دن پہلے جو ایک بیان لگا کہ بلاول نے جو ہے وہ آصف زرداری کھل کے سامنے آ گئے ہیں یا اس طرح کا، تو انہوں نے اس کل کھل کر تردید کی، اور انہوں نے ساتھ یہی کہا کہ اس وقت جو ہے وہ بیانیہ نواز شریف کا ہو یا پی ڈی ایم کو ہو، ایک ہی بیانیہ ہے، بلاول کا بیانیہ بھی درست ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش بالکل کامیاب نہیں ہوگی، اور تمام جو ہے حکومت پر دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ بالکل ان کی بات درست ہے، کیونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے، تمام صورتحال ہے، عوام بھی جو ہے اس حکومت سے، اس نظام سے جو ہے وہ تھک چکے ہیں۔ آپ بازار میں چلے جائیں، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ملتی ہیں، دیگر چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا چینل ویلاگ انالیسز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا۔